ایک ارب پتی شخص کی اولاد عیاشیوں کی وجہ سے بگڑ گئی۔ بیوی نے جب اپنے بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو شوہر کو مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی خاطر دوبارہ کنگال ہونا پڑے گا، ہمیں غربت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ شوہر نے اپنی بیوی کے مشورے پر عمل کیا اور 8 ارب ڈالر ایک بینک اکاؤنٹ میں سے نکال کر ایک بیگ میں رکھے اور اس کے بعد ایک ویران سڑک کے کنارے اس بیگ کو رکھ دیا۔ اب رات کو اسے پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے نیند کی گولیاں لیں اور پھر سو گیا۔ صبح اٹھا تو سڑک کے کنارے گیا تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ بیگ ابھی بھی ادھر ہی پڑا تھا۔ کسی شخص نے اس بیگ کو نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے بیگ کھول کر دیکھا تو ششدر ہوا، کیونکہ اس بیگ کے اندر اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ اس کا چیک بینک میں کیش ہونے کے لیے جائے، تب اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پاس ہو جائے۔ اس نے اپنے اس خواب کو سچ کرنے میں 4 اشرے یعنی 40 سال بتا دیے۔ وہ دنیا کا انوکھا ارب پتی شخص تھا۔ ویسے تو ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مال و دولت میں کبھی کسی قسم کی کمی نہ آئے اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے، کیونکہ دولت کا نشہ ہوتا ہی کچھ ایسا ہے۔ ایک دفعہ جب انسان اس کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے، تب وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آگے بڑھنے کی جستجو مرتے دم تک جاری رکھتا ہے۔ مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ کنگال ہو کر ہی مرے گا۔ اس نے اپنی ساری دولت لٹانے کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا۔ جب اس نے یہ ادارہ قائم کیا، لوگ اس پر حیران ہوئے۔ انہیں اس بات کی امید نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو دنیا کے 7 ٹائم زونز میں 300 کے زیادہ سٹاف پر مشتمل تھا۔ مسلسل 40 سال تک دونوں ہاتھوں سے خیرات کرنے کے بعد 14 ستمبر 2020 کو اس کا یہ مشن پورا ہو گیا۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی وہ تمنا کرتا تھا۔ چنگ فینی نے 8 ارب ڈالر عطیات اور خیرات کی مد میں تقسیم کیے۔ پاکستانی کرنسی میں یہ 1400 ارب بنتے ہیں۔ جب اس نے بانٹنا شروع کیا تب اس کی کل دولت 1 ارب ڈالر تھی۔ وہ بانٹتا گیا، رب اس کو دولت سے نوازتا گیا۔ اس کی دولت 8 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ چک فینی دنیا کا واحد ارب پتی شخص تھا جو اپنی زندگی میں ہی تمام تر دولت تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ 89 سال کی عمر میں اس کا یہ مشن پورا ہوا۔ اب اس کی کل جائیداد صرف $2 ملین ہی بچی تھی۔ جب امریکہ میں ڈپریشن کے دنوں کے دوران آئرش مہاجرین کے ہاں وہ پیدا ہوا، بعد میں کورین جنگ کے دوران ریڈیو آپریٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ جنگ کے دوران فوجی ہونے کے ناطے اسے اسکالرشپ ملا اور وہ کارنیل یونیورسٹی میں داخل ہونے والا اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا۔ اس کے ایڈمیشن کو لے کر پورے خاندان میں جشن کا سماں تھا۔ پورے خاندان میں خوشی منائی گئی، خاص طور پر اس کے والدین بہت زیادہ خوش تھے۔ اس داخلے نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس ادارے میں سکھایا جاتا تھا کہ کس طرح کاروبار کو وسیع سے وسیع تر کیا جاتا ہے، صحیح ڈائریکشن میں کس طرح کام کیا جاتا ہے۔ اس تعلیمی کیریئر میں یہ سکھلایا گیا کہ محنت کی بجائے سمارٹ ورک کیسے کیا جاتا ہے۔ چک فینی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگا کہ اسے اتنا اچھا ادارہ ملا ہے لرن کرنے کے لیے۔ زندگی کے وہ اسباق ملے ہیں جن سے وہ کافی متاثر ہوا۔ صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا، اخلاقیات کا بھی درس دیا جاتا۔ زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ بھی سکھلایا جاتا۔ اس ادارے میں یہ بھی سکھلایا گیا کہ اصل ترقی یہ نہیں کہ انسان خود کروڑ پتی ارب پتی بن جائے، بلکہ وہ ایک کمیونٹی کو اوپر لے آئے، لوگوں کو اس قابل بنائے کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ فینی نے ڈیوٹی فری اشیاء کا بزنس شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ماہ کے اندر وہ کروڑ پتی بن گیا۔ دولت کمانے کے بعد چک نے دیکھا کہ بے تحاشا دولت مسائل لے کر آتی ہے، وہ بھی ان گنت مسائل۔ ویسے تو بے تحاشا دولت ہر کسی کو پسند ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کئی مسائل لے کر آتا ہے۔ عیاشی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس نے اپنے میلوں تک پھیلے گھروں میں درجنوں رولز رائس گاڑیاں، جہاز، ہیلی کاپٹر جمع کر لیے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ جمع کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے بچے بگڑ رہے ہیں، وہ طرح طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آدھی رات کو جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ بیوی نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کسی دوست کی پارٹی میں گئی تھی اور کہا تھا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، جس میں وہ شرکت کرنے کے لیے گئی تھی۔
چیک نے اپنی بیوی سے غصے میں کہا کہ یہ کون سا وقت ہے پارٹی کا؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آئی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک سے کی ہی نہیں۔ تم کیسی ماں ہو جو اپنے بچوں کو سنبھال تک نہیں سکتی؟ چک کی بیوی بھی اپنے شوہر کے سامنے خاموش نہ رہی اور اس نے چک سے کہا کہ اب اصل بات کو چھپا کیوں رہی ہے؟ بچوں کی نگہداشت سنبھالنا جتنی میری ذمہ داری ہے اتنی آپ کی بھی ہے۔ آپ بھی اس کے والد ہیں، آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں کہ بیٹا جب بھی گھر سے نکلنا تو مجھے بتا کر جانا، اور واپسی کے لیے اسے آپ فون بھی کر سکتے ہیں۔ فینی نے اپنی بیٹی کو فون کیا تو فون بند جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ فینی یہ بات اپنے دل میں تسلیم کرتا تھا کہ اسے بھول ہوئی دولت اکٹھی کرنے کی دوڑ میں وہ اولاد کو ٹائم نہ دے سکا جس طرح ان کا حق تھا۔ صبح کا وقت ہو گیا لیکن اس کی بیٹی گھر واپس نہ آئی۔ یہ پہلی رات تھی جب فینی اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود اس کے دل کا چین ختم ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس جگہ پہنچا جہاں پر اس کے دوست کی پارٹی تھی۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ تو یہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے دوبارہ کال کی لیکن فون ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ مسلسل پریشان ہو رہا تھا۔ ایک دوسرے دوست سے پوچھتا پوچھتا آخر وہ اپنی بیٹی تک جا پہنچا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ رات کو پارٹی میں زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ پہلی بار اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس کی کمائی گئی دولت اس کے بچوں کی بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ نہ اس کے پاس زیادہ دولت ہوتی، نہ ہی اس کی اولاد عیاشیوں میں پڑ جاتی۔ اب اس کے بچے بگڑے ہوئے رئیسوں کی طرح کام چھام کا شکار ہو رہے تھے۔ پیسہ کمانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی اولاد تو اپنے باپ کی دولت پر ہی عیش کر رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس کے باپ کو یہ دولت اکٹھی کرنے میں کتنا ٹائم لگا، کتنی محنت درکار تھی۔ یہ 1984 کا دن تھا جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ماضی کے کچھ واقعات شیئر کر رہا تھا اور مستقبل میں ہونے والے کچھ فیصلوں کے بارے میں اپنی بیوی کو آگاہ کر رہا تھا۔ دونوں 8 گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے اور اس بات پر غور و فکر کرتے رہے کہ دولت کی یہ بارش ان کے خاندان کو کھا جائے گی۔ چک فینی نے یہ فیصلہ کیا کہ بینک اکاؤنٹ میں موجودہ تمام رقم ایک بیگ میں ڈالوں گا اور اس دولت کو خود سے دور کر دوں گا۔ چک فینی نے 8 ارب ڈالر ایک بڑے سے بیگ میں ڈالے اور اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کی اور روانہ ہوا۔ بیوی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کسی کام کے سلسلے میں، واپس آؤں گا تو تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ اس نے رقم سے بھرا بیگ ایک ویران سڑک کے کنارے رکھا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ رقم کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے ایک ویران جگہ پر رکھ لی، امید ہے کہ کوئی راہ چلتا مسافر بیگ اٹھا لے گا۔ رات ہوئی تو چک فینی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نیند کی گولیاں لی اور پھر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تاکہ اس بات کی تسلی ہو جائے کہ وہ رقم کوئی اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ بیگ ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھا۔ وہ حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سڑک سے ہزاروں کی تعداد میں رات کو مسافر گزرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی نظر اس بیگ پر نہ پڑی ہو؟ پھر اس نے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کسی نے بیگ سے رقم نکال لی ہو اور بیگ کو ویسے ہی رکھ لیا ہو۔ اس نے تسلی کرنے کے لیے بیگ کو کھولا تو اس کی حیرت پہلے سے بھی بڑھ گئی کیونکہ پورے پیسے بیگ کے اندر موجود تھے۔ وہ بیگ لے کر گھر واپس آیا اور بیوی کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں تو اس جائیداد سے، اس دولت سے جان چھڑانا چاہتا تھا لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ دولت مجھ سے دور ہو پائے گی۔ یہ تو میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ کیا تم اس بات پر یقین کرو گی کہ ساری رات اس بیگ کو نہ کسی نے دیکھا نہ ہی اسے اٹھا کر لے گئے؟ بیوی نے چک فینی سے کہا کہ میں تو پہلے بھی تمہارے اس اقدام کے خلاف تھی۔ جان تو میں بھی چھڑانا چاہتی ہوں اس بے جا مال و دولت سے، لیکن آپ کا طریقہ درست نہیں تھا۔ آپ کے طریقے سے میں اتفاق بھی نہیں کرتی۔ چک فینی نے اپنی بیوی سے کہا تو آپ بھی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی ساری جائیداد، یہ سارے پیسے خیرات کر دیں۔ دونوں عیسائیت خیرات دینے کے فلسفے پر پختہ یقین کرتے تھے۔
چک فینی اور اس کی بیوی نے گیونگ وائل لیونگ کے نعروں کی بنیاد رکھ دی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ جو بھی کسی کا بھلا کرنا ہے اسی زندگی میں ہی کرانا ہے اور اس کے بعد ہی مریں گے۔ ان کے ان خیالات سے پہلے امیر و کبیر لوگوں میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ مرنے تک وہ پیسہ جمع کرتے اور پھر مرتے وقت ٹرسٹ بنا کر اپنے اثاثے ان کے سپرد کر دیتے۔ چک نے ان خیالات کو خود غرضی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اصل خیرات تو وہی ہے جو انسان زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی جمع شدہ رقم کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوتے جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ دولت جیسی چیز جب ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ ان کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے۔ دولت کی وجہ سے ایک بھائی اپنے بھائی کا جانی دشمن بنتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا پتہ ان کی جمع شدہ رقم کسی بے ایمان شخص کے ہاتھ آ جائے اور وہ صحیح طریقے سے مستحق افراد تک پہنچا ہی نہ سکے۔ مر کر کسی کا بھلا کیا تو کیا کیا، دینے میں ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے کچھ گنتی کے لوگ ہی تھے جو چک فینی کا نام تک جانتے تھے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے نام کی کوئی تختی نہیں لگوائی تھی، نہ ہی اخبارات میں اپنے نام کی سرخیاں لگوائیں، نہ ٹی وی پر اپنی کوئی پروگرام نشر ہونے دیا۔ اتنی خاموشی سے کام کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ عام طور پر عطیات دیتے وقت یہ شرط ہوتی کہ اس کا نام خفیہ رکھا جائے، اور تو اور اس نے جس بزنس سے اربوں ڈالر کمائے اس کے شیئرز بھی فروخت کر کے خیرات میں عطیہ کر دے۔ اس بات کا علم لوگوں کو 10 سال بعد ہوا، اس سے پہلے وہ یہ حقیقت جان ہی نہ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ چک فینی کو خیراتی دنیا کا جیمز بانڈ کہا جاتا ہے۔ چک فینی 1960 کے عشرے میں ڈیوٹی فری لگژری اشیاء بیچ کر ارب پتی بنا تھا۔ اس نے خود کو اپنی تمام دولت، جس میں 8 ارب ڈالر تھی، مگر ساتھ ہی اس نے دنیا بھر کے امیر ترین افراد کو لان تان کرتے ہوئے 120 ارب ڈالر عطیہ کر دی۔ آپ نے بل گیٹس اور اس کی بیوی کے 40 ملین ڈالر سے قائم شدہ فاؤنڈیشن یا پھر دنیا کے امیر ترین افراد کے کلب کے رکن ہونے کا وعدہ سنا ہوگا، جنہوں نے اپنی 99% دولت کو خیرات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بل گیٹس اور بوفے دونوں چک فینی کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خیرات میں ہم چک فینی کو مات نہیں دے سکتے۔ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ چک فینی کو دیکھ کر ہی انہیں خیرات دینے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ 2010 میں دنیا کے تمام امیر ترین لوگوں کا جمع ہونا بھی اسی کے ماہون منت ہے، جس میں آدھی سے زیادہ دولت انسان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فینی نے اپنے عطیات کے ذریعے امن، صحت، تعلیم کے میدان میں کام کیا۔ 1 ارب ڈالر تو اس نے اپنی مادر علمی کارنر یونیورسٹی پر ہی وار دیے۔ ویتنام کا پورا صحت کا نظام ہی اس نے تبدیل کر دیا۔ اس کے مخیرین سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ فینی کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس جینز کے 3 جوڑے اور 2 عدد سوٹ ہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ مہنگی گاڑیوں میں کیوں نہیں بیٹھتے، تو اس نے جواب دیا کہ ان مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنے سے میں ہرگز اپنے آپ کو امیر محسوس ہی نہیں کرتا، میرے لیے سکوٹر ہی کافی ہے۔ ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ یہ سچ ہے کہ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکی۔ دل کا سکون، خوشیاں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ چاہے آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، آپ کا دل کا سکون اسی وقت ملے گا جب آپ کا پیسہ مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ چک فینی امریکہ کی ایک ریاست میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ فلیٹ بظاہر کسی اسٹوڈنٹ کی رہائش گاہ معلوم ہوتی ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم چک فینی کے دور میں زندہ ہیں، ایک ایسا شخص جس نے لوگوں کو بتایا کہ پیسے کا صحیح استعمال کیا ہے۔ ہمارے پاس بھی کار خیر کے لیے ایدھی، ادیب رضوی اور اخوت کی مثالیں ہیں۔ ان تنظیموں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا جا سکے۔ ایدھی صاحب آج بھی پاکستان کے کئی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، وہ ان کے دل میں زندہ رہتے ہیں۔ ان کی سادگی اپنی مثال آپ تھی۔ اب ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ایوانوں میں بھی سرائے محل اور نیب داستانوں کے علاوہ چک فینی جیسی کہانیاں پڑھنے اور سننے کو ملیں، جو مرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام کر کے ہی مرنا چاہتا تھا۔ کاش کہ ہمارے ملک کے ارب پتی لوگوں کا بھی یہی وتیرہ بن جائے، ان کی سوچ بھی چک فینی جیسی ہو جائے۔ اربوں روپے جمع کرنے کی بجائے وہ غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ہم سب کے پاس مختلف نعمتیں موجود ہیں جن کو ہم
اپنے طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، کہیں بصیرت، کہیں ہمت تو کہیں حوصلہ، کہیں روپیہ بانٹا جا سکتا ہے۔ تاہم اس عہد کو نبھانے کے لیے ارب پتی ہونے کی کوئی شرط نہیں، اس کے لیے انسان کی فلاح بہبود کرنے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔